دوستو، آج کل میں جو واقعات بیان کر رہا ہوں وہ واقعات جو خدا تعالیٰ اپنے خاص بندوں اور دوستوں کی غیب سے مدد کرتا ہے، اور وہ ایسے واقعات ہیں جو سچے واقعات ہیں، تو ان کا سلسلہ یہ جاری ہے۔ تو اس سلسلے کے پہلے بھی چند ویڈیو بن چکی ہیں، تو آج جس واقعے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے جو آج سے 100 سال پہلے قریباً لاہور سے گجرات کے لیے سفر پہ چل پڑے، اور وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ چلے، اور وہ بھی پیدل تھے۔ بس وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب ٹرانسپورٹ وغیرہ نہیں تھی تو اکثر لوگ پیدل سفر کرتے تھے، تو وہ دونوں چل پڑے۔ جب وہ گوجرانوالہ کے علاقے میں آئے، جب سادھو کی کا ایک علاقہ ہے، تو وہاں جب وہ پہنچے تو رات ہو گئی، تو وہاں ایک مسجد میں آ کے رات کو ٹھہر گئے، اور مسجد میں بھی کوئی خاص آدمی نماز پڑھنے نہیں آیا، مسجد ویران سی تھی جس طرح، تو انہوں نے وہاں ڈیرا لگا لیا۔ تو اپنے ساتھی کو کہنے لگے، اس کو کچھ بخار ہو رہا تھا، اسے کہنے لگے تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ تو باہر نکل گئے۔ باہر سارے جو تھوڑے سے آبادی تھی وہاں دیکھا، نہ کوئی دکان ملی، نہ کوئی تندور ملا، نہ کوئی ایسی چیز جہاں سے کوئی کھانے کے لیے چیز لے آتے۔ تو پھر اس کے بعد وہ خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ تو وہاں آ کے جب واپس آئے تو ایک اور بھی مسافر وہاں لیٹا ہوا تھا، تو وہ بھی سویا ہوا تھا۔ تو بڑے پریشان، پھر دل میں دعا کرنی شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہماری مدد کر۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی، خاص دوستوں کی غیب سے مدد کرتا ہے۔ تو کچھ دیر گزری، رات اندھیرا، نہ کوئی لائٹ نہ کچھ، مسجد میں 3 درویش سوئے ہوئے ہیں جن کے پاس کوئی کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو گوپ اندھیرے میں جب کافی دیر ہو گئی تو دروازہ کھڑکا، وہ دروازے پہ گئے تو آواز آئی، مولوی صاحب مولوی صاحب دروازہ کھولیں، میرے ہاتھ جل رہے ہیں۔ تو وہ ان بزرگوں نے دروازہ کھولا، آگے کسی نے کھانا، گرم گرم کھانا ان کو پکڑایا کہ انہوں نے وہ لے لیا۔ ان کو کچھ بھی نہیں نظر آیا اندھیرے میں کو دینے والا کون ہے یہ۔ اس کے بعد وہ مولوی صاحب کمرے میں آئے، مسجد میں آئے، آ کے خود بھی ان دونوں نے کھانا کھایا، اور جو مسافر تھا ساتھ تیسرا سویا ہوا اس کو بھی جگایا اور اس کو بھی کھانا کھلایا، اور کھانا بھی بڑی بہترین قسم کا تھا، گرما گرم۔ تو انہوں نے کھانا کھایا، خدا کو شکر ادا کیا، برتن وہیں رکھ دیے۔ تو صبح جانے تک وہاں کوئی بھی نہیں آیا کہ جو اپنے برتن لے جاتا، تو وہ انہوں نے برتن وہیں لٹکا دیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہاں سے چل پڑے۔ تو پہلے بھی میں نے ایک واقعہ کا ذکر کیا تھا، تو اس میں بھی یہی تھا کہ وہ بزرگ اپنے مہمان کو کہنے لگے، کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے اس طرف دیکھا کہ مہمان آ گیا ہے عشاء کے بعد اور کھانے کا انتظام بھی نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو یہی کہا کہ آپ ذرا آرام کریں، میں کو کھانے کا انتظام کرتا ہوں، اور بظاہر ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور انہوں نے دعائی شروع کر دی۔ تو اس کے لیے آپ دوسری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، یہ واقعہ سن سکتے ہیں۔
تو یہ ایسے واقعات ہیں جو خدا تعالیٰ کی ہستی کے زندہ ہونے پر دلیل ہے، اور خدا تعالیٰ کے اس صفت کو بھی ظاہر کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں ہر زمانہ میں سنتا ہے۔ پہلے بھی جس طرح خدا تعالیٰ اپنے کمزور اور مشکل میں پڑے ہوئے بندوں کی دعائیں سنا کرتا تھا، تو آج بھی وہی خدا تعالیٰ موجود ہے۔ وہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں پہلے کی طرح سنتا ہے۔ ہاں، ضرورت اسی چیز کی ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں، خدا تعالیٰ کو پکارتے ہیں، تو خدا تعالیٰ ان کی دعا ضرور سنتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ہاں، آپ سے یہ درخواست ضرور ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔